الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو کان توابا. محترم حاضرین، ہمارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے لیے معیار نجات اللہ تعالیٰ نے بنا دی. یہ اپنی بعثت کے بعد سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب انسان کو اگر نجات چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور پسندیدہ زندگی اختیار کرنی ہے، تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ اور نمونہ کیا کہتا ہے. عقیدہ وہی اللہ کے یہاں چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبادات بھی وہی چلے گی جیسے آپ نے کی، جتنی کی، جیسے بتائی. معاملات بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق انجام پائیں. اخلاق میں آپ خلق عظیم پر مبنی ہیں. اگر دنیا کا کوئی انسان اچھا انسان بننا چاہتا ہے، معتدل انسان بننا چاہتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نمونہ، کوئی اسوہ، کوئی سیرت نہیں مل سکتی. آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی شخصیت امت کے حق میں کتنی خیر خواہ تھی، کتنے فکر مند تھے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو صرف ایک پہلو کو اس کو بیان کرنے کے لیے کئی جمعہ درکار ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر متعدد پیرایوں میں آپ کی کوششوں کا ذکر کیا، سراہنا کی، اور ہمیں اور آپ کو بتایا. مثال کے طور پہ سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم ایک رسول تمہارے درمیان تمہارے ہی نفسوں سے، جنس سے آیا. انسان ہی ہیں، آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، بشر ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول تمہارے پاس آیا. عزیز علیہ ما عنتم، اس کا معاملہ، اس کا مزاج، اس کی سیرت یہ ہے کہ تم کو کوئی دشواری ہو، تکلیف ہو، امت کے لوگوں کو، یہ ان پر گرا ہے، دشوار ہے. امت کے لوگوں کو تکلیف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں امتی امتی امتی، ہم پڑھتے ہیں، میں شاید تفصیل میں نہ جا سکوں، لیکن یاد کیجئے، آپ لوگ جانتے ہیں، صرف تازہ کرنے کے لیے، کہ میدان محشر میں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زبان پر نفسی 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 ہوگا، اپنے بارے میں خوف زدہ ہوگا. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر امتی 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 ہوگا، میری امت میری امت میری امت. آپ نے دنیا میں بھی کہا تھا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے. صحیح مسلم کے حضرت جابر سے روایت ہے مرفوعاً کہ کسی آدمی نے آگ روشن کی جلائی، پتنگے پروانے اس پر گرے پڑ رہے ہیں اور وہ انہیں بچانے کے لیے روک رہا ہے. ایسے ہی جہنم کی آگ سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، تم اس میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کے میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں کودنا گرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا لگتا ہے گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس حدیث پر، قرآن پر ایمان نہ لائیں. حدیث کا لفظ ہے قرآن میں، اس حدیث پر ایمان لائیں. اور یہاں جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، تم کو کوئی تکلیف پہنچے یہ ان پر گراں گزرتا ہے، روتے تھے، امتی امتی کہتے تھے. ایک دعا صحیح مسلم کی کتاب الایمان نہیں
روایت ہے اللہ کے رسول نے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا دی گئی، گویا اسپیشلی اختیار دیا گیا کہ ایک دعا مانگیے قبول، جو مانگیے ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا میں مانگنے میں عجلت کی، یعنی دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو روک لیا، ریزرو رکھا. کیوں؟ تاکہ اس کے بدلے میں قیامت میں میدان محشر میں اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ سکوں، سفارش کر سکوں. وَإِنِّي احْتَجَزْتُ دَعْوَتِي شِفَاعًا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ. تو یہ میری شفاعت قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت کے ہر اس فرد کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. ایک شرط ہے، شرک کرنے والے کو اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. کئی دلیلیں ہیں، آپ غور کیجئے. ہمیں اللہ تعالیٰ کہے کہ ایک دعا مانگو قبول ہوگی، ہم کیا مانگیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ امت کے لیے مانگا. حریص علیکم، قرآن آگے کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر حریص ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں. کوئی بھلائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو امت کے لیے خیر ہو سکتی ہے میں نے چھوڑی نہیں. بتایا کوئی شر برائی ایسی چھوڑی نہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن میں نے چھپایا ہو. صاحب بتا دیا، کلیئر، صاف ستھرا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں دین کے بارے میں اتنی واضح معلومات تھی کہ اگر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کے پر کے سلسلے میں جو معلومات ہونی چاہیے شریعت کے اعتبار سے وہ بھی بتا گیا ہے اللہ کے رسول. حضرت سلمان فارسی نے سے ایک کافر یہودی یا مشرک نے کہا کہ تمہارا نبی عجیب ہے. صحیح مسلم اور ترمذی میں علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یہاں تک کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ بھی. تو حضرت سلمان فارسی تھے، صحابی تھے، احساس کمتری کے شکار نہیں تھے ہماری طرح کہ ڈیبیٹ میں پیچھے ہٹ جائیں. ہاں یہ شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں. حضرت سلمان نے کہا ہاں ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا، ہم کو سکھایا کہ جب پیشاب اور پاخانہ کرو تو قبلہ رخ اختیار مت کرو، داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرو، تین پتھر سے کم نہ لو، ہڈی اور کوئلے سے، لیڈ سے اور کوئلے سے جو ہے صفائی اور طہارت اختیار نہ کرو. یہ بھی سکھایا ہمارے نبی نے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی زندگی کی بتائی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات ہے. حریص علیکم، تم کو جو چیز تمہارے لیے بھلی ہو سکتی ہے اس میں حریص ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے شفیق، بڑے مہربان، رؤوف رحیم ہیں. اب یہ چیز سامنے رکھیے، اور آج کے خطبے میں جو بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا اجمالی مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ساری باتیں شاید نہیں آ پائے گی، اور ان سے نکلنے والے اسباق، مسائل اور ہدایات تو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی. غور کیجئے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے حریص ہیں، زندگی کے ہر لمحے کو ہمارے لیے یا امت کی خیر خواہی کے لیے وقف کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آخر وقت میں آپ امت کے لیے اور زیادہ فکر مند ہوں گے. چنانچہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کرتے ہیں، یعنی 10 ہجری میں جب آپ حج کرتے ہیں، اور ایک ہی حج آپ کو ملا، اس میں بھی اور دوسرے موقعوں پر بھی ایسی کئی علامتیں ہیں جو آپ کی وفات سے مہینوں پہلے سے گویا علامات کی طور پر سامنے آ گئی. آپ نے بھی اشارے کیے امت کو کہ اب میری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. الرحیق المختوم میں پڑھیے، رفیق اعلیٰ کی طرف کے عنوان سے انہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے بڑے اختصار کے ساتھ، جامع انداز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بیچ میں بھی کہا کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، اس لیے کہ اس کے بعد شاید میں حج نہ کر سکوں. آپ نے یہ فرمایا. اور اس سے پہلے 10 ہجری میں جو رمضان المبارک آیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اس سے پہلے آپ 10 دن کا کیا کرتے تھے، آخری سال آپ نے 20 دن کا کیا. اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو رمضان المبارک میں 2 مرتبہ نازل شدہ پورا قرآن سنایا. اس سے پہلے 1 مرتبہ سنایا کرتے تھے، مدارسہ یعنی دور کیا کرتے تھے، سناتے تھے استاد شاگرد کے طور پہ گویا. تو پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا. پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے تو کہا، رخصت کرتے کرتے کہا کہ شاید تم اب جب لوٹو گے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، ہاں میری قبر پر تم کو شاید گزرنا پڑے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی. ایسے اور بھی کئی علامتیں تھیں. اور پھر ایام تشریق یعنی حج کا جو دن تھا یوم النحر کا، اس کے بعد کے ایام تشریق کے وسط میں غالباً 12ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر کی
سورہ نصر کا نزول ہوا جو میں نے ابھی پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے. یہ سورہ نصر سب سے آخری مکمل سورت ہے نازل ہونے میں. جب اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، اس میں گویا پیشین گوئی ابھی مکہ جو ہے فتح مکہ جو ہے اس کے آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ ہو چکا تھا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے فوج در جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں. یعنی یہ ہونے والا ہے. گویا اس میں دو یہ بشارتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نصرت اور فتح کی، اور دوسرے لوگوں کے جوک در جوک فوج در فوج ایمان میں. جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ معاملات ہو گئے تو پورے قبیلے عرب سے مختلف علاقوں سے آتے ہوئے اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے بعد، یہ دو بشارتوں کے ساتھ حکم دیا، ایک حکم ایک تنبیہ کی اور ایک دو اشارے کیے. ہاں، فسبح بحمد ربک واستغفر، جب تم ایسا دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جب ہم کہتے ہیں تو بہت جامع کلمہ ہے، میں نے اس پر مستقل خطبہ دیا ہے، تشریح کی. ہم گزر جاتے ہیں سادہ کہہ کے سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، بہت ہی گہرا اور وسیع معنی ہے اس کا. اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے سبحان اللہ کے معنی میں. اور حمد اللہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، سزاوار ہے، لائق و زیبا ہے. جب تعریف ہم کہہ رہے ہیں تو ساری خوبیاں ہیں اس میں، ساری صفات اور کمالات کا اثبات کر رہے ہیں. اور سبحان کہہ رہے ہیں تو سارے عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے اللہ کو پاک اور برتر بیان کر رہے ہیں. اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر. تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. اللہ کی حمد و تسبیح، توحید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار زندگی کا مقصد ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، اس کے باوجود آپ کو کہا گیا استغفار کرو. اس سے استغفار کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. انہ کان توابا، وہ بڑی توبہ قبول. تو اس میں گویا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن کام پورا ہو رہا ہے، تو اب آپ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے. گویا یہ جانے کی تیاری ہے دنیا سے رخصت ہونے کی. یہی اس میں اشارہ ہے. حضرت ابن عباس اور کئی صحابہ نے اس سورت کریمہ سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ اب آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں. اور آپ نے اس حکم کو رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، یہ کلمات جو ہے الگ الگ روایتوں میں تھوڑے فرق سے ہیں، موجود ہیں کہ آپ رکوع سجدے میں یہ پڑھنے لگے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح، جب تم تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو گے، گناہوں سے معافی مانگتے رہو گے، تب تک مسلمانوں کو ترقی ملے گی، فتح اور نصرت اللہ کی آتی رہے گی. اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ خلفائے راشدین کے دور میں چلا، اور کچھ ہی دنوں میں دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے پر مسلمان قابض ہوئے. نہ صرف زمین پر قابض ہوئے بلکہ لوگوں کے دلوں کو قبضہ کیا. اور دنیا میں اسلام کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی تیزی سے کوئی دین دنیا میں پھیلا ہو. اور لوگوں نے برضا اور رغبت، جبر و تشدد کے ذاتی، جیسا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تلوار کے زور سے، پیٹرو ڈالر کے لالچ میں، یہ تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اسلام کی فطری تعلیم، اخلاقی اثرات کی بنیاد پر، حقیقی اور فطری تاثیر اور جاذبیت کی بنیاد پر لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے. آج بھی اتنی مخالفتوں کے باوجود دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ استغفار کر، گناہوں سے معافی مانگتے رہو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو گے، اللہ کی توحید اور تسبیح پر قائم رہو گے، تو اللہ فتح اور نصرت کا سلسلہ جاری رکھے گا. اور اس کا الٹا معنی کہ اگر ایسا نہیں ہوا، گناہ کرتے رہو گے، اللہ کی توحید کو فراموش کرو گے، تو مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، گھر پر بلڈوزر چلے گا، گھروں پر بم برسیں گے، کبھی غزہ، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں مسلمانوں کے گھر کھنڈروں میں تبدیل ہوں گے، لاشوں کے ڈھیر بچتے جائیں گے، کوئی سننے پوچھنے والا نہیں ہوگا، چیختے چلاتے رہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ماہ سفر کے اوائل میں جیش اسامہ بھیجتے ہیں. یہاں میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا کچھ خطبہ حجۃ الوداع کا. بڑا جامع خطبہ ہے، اور اس میں بھی آپ نے اشارہ کیا، اور بڑی جامع کلمات، اس پر مستقل خطبہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک آدھے صفحے کا خطبہ ہے، اور اس میں موٹی 2-3 کتابیں سمٹی ہوئی ہیں.
اگر ان خطبوں کے معنویت کو ہم سامنے رکھیں تو آج جو حقوق انسانی کا عالمی چارٹر ہے، منشور ہے، ہاں، اس کے سامنے پھیکا پڑتا ہے. اور یہ چارٹر تو صرف قلم ہے، سیاہی ہے کاغذ پر، باقی لوگ دعوے کرتے ہیں حقوق نہیں ہے دنیا میں. یہ قوانین بنے آج ہندوستان میں اور دیکھ رہے ہیں دنیا کا قوانین الگ، لوگوں کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بیان کیے اور کہا کہ جاہلیت کا سود میں ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے گھر کے عباس کا سود ختم کرتا ہوں. اسی تقریر میں کہا جاہلیت کا خوب معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے گھر کا خوب معاف کیا. عورتوں کے حقوق بتائے، نماز کی تلقین کی، کمزوروں کا حق بتایا، مسلمانوں کے باہمی جان مال ایک دوسرے پر حرام ہے یہ بیان فرمایا. اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کے بعد جب تک اس کو مضبوط پکڑے رہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایسی جامع تعلیمات پر مشتمل خطبہ دیا. اور پھر یہ معاملہ ہوا حجۃ الوداع کے بعد ماہ سفر کے اواخر میں 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جیش اسامہ کو بھیجا، جو کچھ ہی دور جا کے پڑا ڈالا. آپ کی طبیعت کی ناسازگی خبر ملی، ہاں. اور اسی مہینے کے ابتدائی ایام میں آپ احد کے شہداء جہاں دفن ہیں وادی احد میں، وہاں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ اس طرح خطاب کیا جیسے کوئی زندہ اور مردوں سے رخصت ہونے والی باتیں کہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کو مبارک ہو جس حال میں تم ہو آج کے دور میں، جو زندہ ہیں ان سے بہتر حالت میں ہو اس کے مقابل. ہاں، اور مجھے اللہ نے زمین کے دنیا کے خزانے دیے ہیں، ہاں، اور میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ عنقریب میں بھی تم سے ملنے والا ہوں. پھر اس کے بعد ماہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے 29 سفر میں ایک جنازے میں شریک ہونے کے لیے بقی گئے. بقی کی قبرستان جنازے میں شریک ہوا. واپسی میں آپ کے سر میں درد ہوا، سر میں درد کے ساتھ تیز بخار کی تپش اور شدت اتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی باندھ دی گئی. اس کے باوجود پٹی کے اوپر سے تپش اور حرارت محسوس ہو رہی تھی. آپ کو گھر لایا گیا اور اس بیماری میں 13 سے 14 دن تک آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے رہے. نماز کی اہمیت پر اندازہ لگائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے اور اس درمیان آپ جو ہے بار بار پوچھتے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کس کے یہاں، ازواج مطہرات میں سے کس کے یہاں باری ہوگی. امہات المومنین سمجھ گئے، کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جس کے یہاں چاہیں ٹھہریں. تو آپ کی مرضی کے مطابق حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حجرے میں آپ کو منتقل کر دیا گیا. حضرت فضل بن عباس، حضرت علی ٹیک دے کر آپ کو جا رہے ہیں، آپ کا پیر گھسٹ رہا ہے. حضرت عائشہ کے حجرے میں جو مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے آپ فروکش ہو گئے. یہاں آپ کی حالت اور تکلیف بڑھتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان جو ہے کئی باتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو نماز اس کے باوجود لوگوں کے ٹیک لگا کر پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اس حالت میں آپ نے 11 دن نماز پڑھائی اور مرض کی مدت جو ہے 14-15 دن تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں جب رہتے تو ام المومنین معوذات کی تلاوت کرتی تھی، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، خود تلاوت کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر دم کر کے برکت کے لیے آپ کی ہتھیلی پر دم کر کے آپ کے بدن پر پھیرا کرتی تھی. علاج کا ایک طریقہ گویا یہ بھی ہے، مریض کی راحت کے لیے، دعا کے لیے. یہاں رک کر آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے مخلوق میں آپ کے درجے تک پہنچنے والا کوئی نہیں. کوئی پیر، کوئی ولی کسی کم درجے کے نبی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ تو سید المرسلین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے. یہ توحید کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ترین مقامات، خصوصیات جو اللہ نے دی، کوثر دیا، خیر کثیر دیا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ بنایا، جو بھی درجات دیے، سارے درجات کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہے. بلکہ بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عام انسان کو جو بخار ہوتا ہے، ہاں، تکلیف ہوتی ہے، اس کے بالمقابل مجھے دگنا بخار اور دگنی تکلیف ہوتی ہے. ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ تسلی کی بات تھی. آپ غور کیجئے کہ اعلیٰ درجات کے لیے تکالیف سے، شدت سے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قسم کے مسائل پیش آئے
بیماریاں آئی, تکالیف آئیں, آپ پر جادو ہوا, آپ پر حملہ ہوا, احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے گھٹنے زخمی ہوئے, آپ کے گال رخسار مبارک خون آلود ہو گئے, تو ہمارے لیے کیا بات ہے, ہم بھی تکلیف اٹھا سکتے ہیں, اور اٹھائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں کہ جب آپ کو اس سے گزرنا پڑے تو ہمیں بھی گزرنا ہے. یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہو سکتا ہے, اور ہمارے لیے صبر کرنے کے لیے بہت اچھی ہدایت اور تعلیم بھی ہو سکتی ہے. وفات کے 5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی اور تکلیف بہت بڑھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر مختلف کنووں کے پانی لا کر مجھ پر بہایا جائے, غسل دو, ہاں, تاکہ میری تکلیف میں کچھ راحت ہو. تو کہتے ہیں 7 کنووں سے پانی لایا گیا اور آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا, آپ کے اوپر پانی بہایا گیا, اور آپ نے پھر اس کے بعد کہا بس کرو. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھ کر ٹیک لگا کر مسجد میں جاتے ہیں, ہاں, اور آپ صحابہ کو جمع کر کے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں. اس تقریر میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, عبادت گاہ بنا لیا. اب یہ صرف عمارت تعمیر کی تو مسجد بنانے, جہاں آپ نماز پڑھنے لگے وہ آپ کی مسجد ہو گئی. تو قبر پر مسجد بنانا لعنت کا کام ہے, اور جو لعنت کا کام ہے وہ قبول نہیں ہوگا. جس مسجد میں قبر ہے یا قبر پہ نماز پڑھی وہ نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت ہے یہود و نصارہ پر. گویا یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں, اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ تم لعنتی کام نہیں کرنا. اس میں اشارہ بھی ہے کہ اب تمہاری اس امت کے نبی کی قبر بھی وجود میں آنے والی ہے. اور مسلم موطا امام مالک میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا, کہ میری قبر کو تم عیدگاہ نہیں بنا لینا, میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنے کہ لوگ اکٹھا ہونے لگے. اللہ کے رسول نے اپنی قبر کے لیے کہا, تو اولیاء صالحین اور بزرگان دین کی قبروں کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا یہ؟ آج جو بہت سارے ہندوستان, پاکستان اور بہت ساری جگہوں پر اسے دین کا حصہ سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں, ہاں, دین کے فرائض اور احکامات کو چھوڑ کر ان بدعات, خرافات اور شرکیات کو اختیار کر رہے ہیں جو روافض کی ایجاد کی ہوئی ہے, پختہ قبریں اور قبروں پر اس طرح کی حرکتیں. خیر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی, اور اس کے بعد 3 باتوں کی وصیت کی. 3 باتوں کی وصیت کی کہ دیکھو, جزیرۃ العرب سے مشرکین کو, یہود و نصارہ کو نکال دینا. دوسرا یہ کہ جو وفود آتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا جیسا میں کیا کرتا تھا. تیسری بات راوی بھول گئے. علماء یا روات کہتے ہیں کہ وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ تھی کہ جیسے اسامہ کو آگے بھیجا جائے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے, یا یہ تھی کہ میرے بعد کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, یا یہ بات تھی کہ نماز کا اور اپنے ماتحتوں کا, غلاموں کا اور لونڈیوں کا خوب خیال رکھنا, ان پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو سکے. آپ نے یہ باتیں بیان کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ انصار کا خیال رکھنا. انصار نے میرے لیے جو اپنا حق تھا ادا کیا, لیکن ان کا حق ابھی باقی ہے. یہ لوگوں میں کم ہوتے جائیں گے جیسے نمک کھانے میں کم ہوتا ہے. اور دیکھو ان کی اچھائیوں کو پذیرائی کرنا, اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو تو درگزر کرنا. انصار کے متعلق کئی باتیں بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک زیب و زینت کو قبول کرے, یا جو نعمتیں اللہ کے پاس ہے اسے قبول کرے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو قبول کر لیا. یہ جملہ سنتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اللہ کے رسول آپ پر قربان. ابوبکر صدیق کے آنسو اور آواز بات سن کر قریب کے لوگ کہنے لگے کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا دنیا یا آخرت کو قبول کرے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. رونے لگے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں سکے, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ اللہ کے رسول نے جو بندہ کہا تھا اس سے آپ خود مراد تھے, اور ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے. وہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھ اور علم والے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کو اور حق کو ادا کر دیا سوائے ابوبکر صدیق کے. انہوں نے جو مجھ پر احسان اور اس نے سلوک کیا ہے اس کا حق باقی ہے. اگر دنیا میں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا. لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل الرحمن. لیکن تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے خلیل ہیں, جیسے ابراہیم اللہ کے خلیل. تو اللہ نے خلیل بنایا, اس لیے ابوبکر کو خلیل نہیں بنا سکتا.
اگر بناتا تو انہیں بتاتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والے ابو بکر صدیق ہے, سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مقرب ہیں, محبوب ہیں, خلیل نہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد میں آنے والے جتنے دروازے ہیں بند کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. کیا خصوصیت ہے, یہ آپ نے بیان کیا. اور اس سے پہلے جو ہے آپ نے, یہ تو شاید اگلے دن والی بات تھی, میں نے اس میں تھوڑی سی ملا دی. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں بیان کی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت, دیکھیے توحید کا خیال. پھر اس کے بعد پہلے یہ بیان کیا, میں چھوٹ گیا, اور اگلے والے خطبے میں اگلے والے بیان کی بات میں نے ابھی بیان کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا, اسی میں آگے تھا, اس میں کہا کہ دیکھو تم میں سے کسی کا کوئی حق اگر مجھ پر ہے, میں نے کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے, تو میری پیٹھ حاضر ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, ہم لوگ کس کو کتنی تکلیف دیتے ہیں سوچتے بھی نہیں, بھول جاتے ہیں, ظلم و زیادتیاں کر کے اس کو ہلکی چیز سمجھتے ہیں. یہ سید المرسلین خاتم النبیین کا طریقہ دیکھیے کہ دنیا سے جاؤ تو کیسے جاؤ. پہلے توحید کی تعلیم دی کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو, اپنے نبی کو بھی اللہ سے مت ملانا, ان کی اس کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا. یہ توحید ہے, بنیادی طور سے عقیدہ درست کرو. ابھی محرم آ رہا ہے, بہت سے لوگ تعزیے کو تعزیہ بنا کر حضرت حسین کا حیولہ بنائیں گے اور اس سے کیا کیا امیدیں وابستہ کریں گے, کیسی کیسی شرکیہ چیزیں اختیار کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا وہ یہ امت کر رہی ہے. 2/3 سے زیادہ مسلمان توحید اور شرک کو نہیں سمجھتی, شرکیات میں مبتلا ہے, عقیدے کے, عمل کے, قول کے, کسی نہ کسی قسم کے. کہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور مسلمانوں کی مصیبتوں کی سب سے بڑی جڑ یہ, کوئی مانے یا نہ مانے, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں کہ اگر شرک کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی, بے سہارا رہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی کہا انبیاء کی قبروں کو مسجد, جب انبیاء کی قبروں کو مسجد نہیں بنانا ہے تو کسی بزرگ, کسی پیر, کسی اور آستانے کو, کسی اور چیز کو جو ہے تقدس والا اپنی طور سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس پہ مسجد بنائی جائے. پھر آپ نے کہا کہ میرا کوئی حق ہے کسی پہ, کسی کو میں نے تکلیف دی ہو, پیٹ کو نقصان پہنچایا, تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے, اس پہ کوڑا مار لے. آج کی زبان میں اللہ سے معاملہ درست کیے اور لوگوں سے معاملہ صاف کرو دنیا سے جانے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, میری پیٹھ حاضر ہے, سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور کسی کا کوئی اگر حق ہے, مجھ پر کچھ لینا باقی ہے تو مانگ لے. پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا, آپ ممبر سے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پر بیٹھے, اپنی پچھلی باتوں میں سے کچھ باتوں کا اعادہ کیا, اور پھر یہ بات کہی کہ کسی کا کوئی لینا دینا ہے, کسی کو تکلیف دی ہے تو مجھ سے لے لے, یہی بات پورا کر لے ہوئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ آپ سے 3 درہم مجھے لینا ہے. اللہ کے رسول نے فضل بن عباس سے کہا کہ ان کو 3 درہم ادا کر دو. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی جو میں نے ایک بندے کی اور انصار کی بات کہی, اس کے بعد آپ نے بیان کی. 4 دن پہلے, یہ وفات سے 5 دن پہلے کے واقعات ہیں, وفات سے 4 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور بڑھ گئی. ہاں, اور آپ نے صحابہ سے کہا, گھر والوں سے, کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں, بخاری وغیرہ میں روایت ہے. موقع نہیں ہے کہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں, لیکن یہ قابل گفتگو ہے. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بیماری اور شدت مرض اور تکلیف کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو زحمت نہ دی جائے. تو اختلاف ہو گیا لوگوں میں, کچھ نے کہا نہیں آپ مانگ رہے ہیں تو دینا چاہیے, کچھ نے کہا وہی بات کہنے لگے جو حضرت عمر کہہ رہے تھے. جب تھوڑی شور اور باہمی گفتگو ہونے لگی تو آپ نے کہا میرے پاس سے چلے جاؤ. لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ بعض روافظ اور بعض لوگ جو منکرین حدیث یا اس قسم کے اعتراض کرنے والے ہیں, کہ گویا وہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی اہم بات لکھوانے سے روک دیا, دین کی کوئی اہم تعلیم تھی. سوچئے ذرا سا کہ اگر دین میں کوئی بات باقی ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بغیر کچھ چھوڑ کر رخصت ہو جاتے؟ کیا اللہ تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم, دین کی کوئی بات باقی نہیں تھی. اور یہ تو ٹیسٹ کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ظاہر ہوتا ہے. کیا آپ نے وہاں یہ بھی کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے, اللہ کے رسول فکر نہ کریں, ہمارے لیے کافی ہے اللہ کی کتاب؟ ہاں, بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا. ہاں, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 وصیت اس کے بعد یہاں کی, جو میں نے پہلے بیان کر دیا, کہ وفود کا خیال رکھنا, جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دینا, اور کتاب و سنت کو پکڑے رکھنا یا جیش اسامہ کو بھیجنا. ہاں اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے چوتھے دن, 4 دن پہلے جمعرات کے دن مغرب کی نماز بڑی مشکل سے پڑھائی. ہاں آپ بار بار کہتے رہے نماز اور اپنے زیر دست لوگوں کا خیال رکھنا. شدت مرض آپ کی بڑھ گئی, مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے وقت
آپ جب نماز کے لیے اٹھنا چاہے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ پر پانی ڈالا گیا، غسل دیا گیا، ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پہلی ہی مرتبہ پوچھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اٹھنا چاہے غشی کھا گئے، پھر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھنا چاہے، پھر پوچھا نماز کا انتظار کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی؟ کہا لوگ انتظار کر رہے ہیں. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. بے ہوشی سے جیسے ہی ہوش میں آ رہے ہیں نماز پڑھ لی؟ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا مجھ پر پانی ڈالو، پانی ڈالا، پھر اٹھنے لگے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. اب جب نہیں اٹھ پائے تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. ابو بکر صدیق کو حکم دے دو. اس میں بھی اشارہ ہے کہ میرے بعد امامت کرنے والے ابو بکر صدیق ہوں گے. اشارہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد کی امامت، ہاں اللہ کے رسول امامت کبریٰ بھی رکھتے تھے اور ساتھ میں مسجد کی امامت بھی کرتے تھے. تو اب مسجد کی امامت دے کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ امامت کبریٰ خلافت و امامت کے بھی حقدار ہیں. روافظ کے یہاں سب سے اہم مسئلہ امامت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے بعد یہ حق اہل بیت کا حضرت علی کا تھا، اور جن لوگوں نے نہیں دیا ان لوگوں نے کفر کیا. جو نہیں مانتا یہ حق وہ اسلام میں نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کی آج بہت سارے نوجوان تائید کرتے ہیں. ایسا عقیدہ جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور ان کے ماننے والوں، ان کو بیعت کرنے والوں سب کو مرتد کافر کہتے ہیں. ان سے ہمارے لوگ دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کافروں، مشرکوں اور منافقین سے دوستی. کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے حکم دیا تو ام المومنین حضرت عائشہ اور دوسرے امہات نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب ہے، نرم دل ہے. اگر وہ نماز پڑھائیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، تلاوت نہیں کر پائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے. تو کسی اور سے کہا ابو بکر کو کہو، اور کہا کہ انکن لانتن کسواحب یوسف، تم یوسف کی صواحب، وہ عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو امراۃ العزیز کی دعوت میں جو بلایا گیا اور انگلیاں کاٹ لی تھی، ان کی طرح ہو. جو ظاہر میں تو پارسائی بتا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے امراۃ العزیز کو کوس رہی تھی کہ تم فریفتہ ہو گئی، ہاں اس پر جو ہے لٹو ہو گئی، لیکن خود بھی حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی اور ظاہر کرتی تھی اپنے آپ کو پاک دامن. تو جیسے ظاہر میں کچھ اور تھی، اندر کچھ ایسی تم ہو کہ کہہ تو رہی ہو کہ ابو بکر صدیق رقیق القلب ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہے. دل میں یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق پڑھائیں گے اور آپ کا نہ آنا ہے تو مسلمان آپ کے ساتھ تعلق سے غلط مفہوم لیں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نہیں آئے. اور کچھ لوگوں نے اور بھی تشریحات کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے. یہ وفات سے 3 دن پہلے کی بات، 4 دن پہلے کی بات. 1 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن کچھ تخفیف محسوس کی، اور پھر آپ نے کہا کہ میں نماز کے لیے چلوں گا. 1 دن پہلے حضرت علی حضرت عباس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ نماز میں جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آپ کی اقتدا کر رہے تھے، بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی اقتدا کر کے تکبیر کہہ رہے تھے اور سارے لوگ آپ کی تکبیر پر حرکت کر رہے تھے. جماعت اس طرح انجام دی گئی. پھر آخری دن جو آپ کا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرے کا پردہ ہٹایا اور جماعت کی طرف دیکھی. ہم نے محسوس کیا ابوبکر صدیق اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنا چاہتے تھے کہ شاید آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، پڑھائیں گے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بے حد خوشی ہوئی آپ کے پردہ ہٹانے سے، محسوس ہو گیا. اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا ارادہ کیے جو نماز کے ادب کے خلاف تھا. ہم آپ کی پرسان حال کرنا چاہتے تھے، خوش ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کی کریں، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے. اور آپ نے صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرانے لگے جماعت دیکھ کر. یہ گویا آخری وقت تھا جو نمازیوں پر آپ نے نظر ڈالی، اور آخری مرتبہ صحابہ نے آپ کو محسوس کیا زندگی کی حالت میں، اور آپ نے نماز کی جماعت دے کر مسکرایا، تبسم فرمایا. کچھ علماء نے اس پر تبصرہ کیا کہ ایک نبی کے لیے یا ایک کوشش کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ جس مشن کو، جس دعوت کو وہ لے کر آیا تھا اس کو انجام دینے والے ایک بڑی تعداد آج موجود ہے. صحابہ کرام کی شکل میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ خوشی کی بات تھی. آپ نے پردہ گرایا اور اس کے بعد دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. اب آپ کی طبیعت کافی بگڑ گئی. اسی درمیان آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے کان قریب کر کے ان کے کان میں سرگوشی کی، وہ رونے لگی. پھر دوبارہ سرگوشی پھر بلایا اور وہ سرگوشی کی، اب وہ ہنسنے لگی. بعد میں حضرت عائشہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے بتایا
کہ میرا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. تب میں رونے لگی، اور پھر دوسری مرتبہ جب مجھے قریب کیا اور میرے کان میں بات کی تو یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، یعنی تمہاری وفات ہوگی. اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بیٹی کے لیے کتنی خوشی کی بات تھی کہ دنیا سے جانے کا غم نہیں، رسول سے ملنے کا کی خوشی ہے. بہرحال کہا اللہ کے رسول کو کہا کہ تم جو ہے مجھ سے یہ بھی کہا، بعض روایتوں میں ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سیدہ ہو، سردار ہو. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کچھ غمزدہ کرب کی آواز نکالتی ہیں، تو حضرت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت حسن اور حسین کو بلایا، ان سے پیار کیا، چوما چاٹا اور تلقین کی کہ ان کا خیال رکھا جائے. پھر ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واضح نصیحت کی. غور کیجئے، یہ صحابہ کو پہلے نصیحت کی، تلقین کی. 5 دن پہلے انبیاء کی قبر کو مسجد نہیں بنانا، عام دنوں میں بھی بول چکے تھے، 5 دن پہلے بھی بولے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد آخری وقت میں بھی ایک مرتبہ آپ نے دہرایا. آپ کو اتنا بخار تھا کہ آپ اپنی چادر جو ہے سر پہ ڈالتے، پھر دم گھٹنے لگتا ہٹا دیتے، پھر ڈالتے، پھر ہٹا لیتے. دیکھیے انسان تھے، اللہ نہیں تھے، ورنہ تکلیف نہیں ہوتی. توحید کی دلیل جو میں نے کہا. اور اس درمیان بھی آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. امہات المومنین کو بھی آپ نے تلقین کی، واضح نصیحت کی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو بلایا، ان کو بھی نصیحت کی اور ان سے زیادہ زور دے کے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کا خیال رکھنا. نماز کا میرے بھائیو خیال رکھو. ہماری روحانی قوت ہے. دنیا میں لوگ آج میزائل چلا رہے ہیں، نئے نئے ہتھیار بنا رہے ہیں، لیزر فلاں اور فلاں، اے آئی اور یہ وہ. کوئی کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ہتھیار، کوئی اعلیٰ کام نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کی مشیت پر ایمان رکھتے ہوئے ایمانی اور اخلاقی قوت، روحانی طاقت ہے. انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کون سا آلہ اور کون سا سبب تھا، کون سا نیٹ ورک تھا؟ ایمان کی قوت تھی، دعا کی، اللہ نے نجات دے دی. یہ دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی قوت ہے. اپنے آپ کو کمزور بالکل مت سمجھیے. کمزور آپ اور ہم اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کے گنہگار ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ سے قریب ہو جائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے توحید کے ساتھ. اللہ کو پکاریے. اللہ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے، قرآن حدیث میں ہے. کتنی بڑی بھی طاقت سامنے آ جائے، اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے تو کوئی نمرود، کوئی فرعون کسی کو ڈبا نہیں سکتا، کسی کو جلا نہیں سکتا، کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو آخری وقت میں آپ کا جو ہے لوگوں سے، صحابہ سے کہتے ہیں نماز کا خیال رکھو. تو میں نماز کی بات بتا رہا تھا کہ ہم کو روحانی قوت دیتی ہے. جب اللہ سے ہم جڑتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، ہماری طاقت بڑھتی ہے. تو یہ اللہ کا حق ہو گیا. اور ماتحتوں کا، عام طور سے لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں. ہاں، گھر میں بیوی اور بچوں پر ظلم کرتا ہے گھر کا بڑا، اسکول میں اسکول کا ٹرسٹی اور ذمہ دار ٹیچروں پر، کام کرنے والوں پر، کارخانے میں مزدوروں پر، مسجد میں امام اور مؤذن پر، جہاں جو ذمہ دار ہے، حکمراں ہے تو وہ اس پر. ہم جب چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو مسلط کرتا ہے جو ہمارے ظلم سے زیادہ ہم پر ظلم کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ انعام کی آیت ہے، تفصیل دیکھیے، موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں فجر کی نماز کے بعد، پھر جب یہ معاملہ ہوا کہ آخر وقت میں آپ نے اپنے صحابہ کو بھی تلقین کی، ازواج مطہرات کو بھی کی. اس کے بعد آپ پر ظہر سے پہلے ہی، جیسا کہ میں نے کہا فجر کے بعد آپ کو دوسری وقت نماز کا وقت نہیں آیا، آپ کو نزا کا عالم تیار ہوا. اس درمیان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر نعمت کی کہ میری باری کے دن دوشنبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے گود میں قبض کی گئی. آپ کے لبے اور آپ کے پیروں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور نزا کی حالت تھی. اسی حالت میں ام المومنین کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے. میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارہ کیا ہاں. آپ مسواک لیتے ہیں.
اس سے ایک بات بیان کرنا بھول گیا کہ آخری دن جو صبح میں ساری کارروائیں کی، اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی کی کہ جتنے غلام اور لونڈی تھی سب کو آزاد کر دیا. 7-8 دینار آپ کے پاس پونجی تھی، صدقہ کر دیا. ہمارے ہاں یہ فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد میری اولاد کے لیے کیا رہے گا. یہ فکر نہیں ہے کہ متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں، ہم نے ان کو تربیت دی کہ نہیں. جب آپ نے متقی پرہیزگار نہیں بنایا، گندا بنایا، فحاشی پہ چلنے والا بنایا، شرک اور کفر کے سلسلے میں جو ہے بے پرواہ بنایا، تو آپ عرب بھی کما کے دیں گے نا تو وہ ختم کر دے گا. اور اگر توحید والا صالح انسان بنائیں گے تو پراپرٹی نہیں بھی چھوڑیں گے تو اللہ نگرانی کرے گا. یہ لکھ لیجیے جو کہہ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں واقعات بتاتا، دلیلیں دیتا. ہاں، نیک بنائیے اولاد کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، ویسے بھی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی. ہاں، اللہ ذمہ دار ہوتا تھا، مال غنیمت میں ان کا 5واں حصہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر نہیں تھی. آپ نے جو دینار تھا صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا. ہاں، جو کچھ تھا صدقہ کر دیا. اور رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پڑوسی سے تیل منگا کر جو ہے چراغ جلانا پڑا. آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس 75 کلو جو کے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی. دنیاوی معاملات میں یہودیوں سے غیر مسلموں سے بھی لین دین کر سکتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملات کیے اور پھر نزاع کا عالم ہوا. جو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ٹیک لگایا. آپ مسواک مانگتے ہیں، ہاں، حضرت عائشہ اپنے بھائی سے مسواک لے کر آپ کو دیتی ہیں. آپ کے لیے وہ سخت محسوس ہوتی ہے تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ کیا میں آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں. دیکھیے آخری وقت میں کمزوری، ضعف، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ میرے اور آپ کے لعاب کو اللہ نے آخری وقت میں ملا دیا. میں نے اپنے منہ سے مسواک کو چبا کر نرم کیا اور پھر آپ کو دیا. ایک دوسرے کا میاں بیوی پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، برش استعمال کر سکتے ہیں. تو مسواک دے دی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. سامنے ایک کٹورے میں پانی رکھا گیا، آپ نے ہاتھ منہ دھویا اور اسے تھوک کیا. اور اس کے بعد آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور انگلی اٹھا کر اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انا للموت لسکرات. غور کیجئے، آپ کی دعوت کا آغاز بھی ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. سارے انبیاء کی دعوت کا آغاز اور آپ کا انجام اور آخری کلمات یہ کیا ہیں؟ ایک دعا اور ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں ان للموت لسکرات. موت کی کچھ سختیاں ہیں، سکرات ہیں، موت کی سختیاں ہیں، وہ میں جھیل رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کچھ کہنے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنا کان آپ کے ہونٹوں تک پہنچایا تو آپ کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، ان کے ساتھ مجھے میرا انجام دے. اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہہ رہے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہتے ہیں الی الرفیق الاعلی، الی الرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کی طرف. رفیق اعلیٰ، اللہ کا نام ہے رفیق اعلیٰ، سب سے بلند. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، یہ بھی توحید ہے کہ اللہ تو اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے. مکان میں عرش کے اوپر مستوی ہے، مقام میں سب سے بلند ہے، اور اختیارات میں پوری کائنات پر تسلط رکھتا ہے. اعلیٰ کے معنی میں یہ سب ہے، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ. یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ. ایک مسلمان کا عقیدہ ابتدا، شروعات بھی اسلام میں عقیدے سے ہوگی، توحید سے، اور اختتام بھی شرک سے بچنے سے اور توحید کو اختیار کرنے سے. آپ کا فرمان ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جس کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہوگا اس کا جنت کا معاملہ بالکل پکا ہے، پختہ ہے. جس نے شرک کا رد کیا، توحید کو اختیار کیا، گارنٹی ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا بھی نمونہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے میں تیرے پاس آ رہا ہوں پروردگار. نبیوں، صدیقوں، شہداء کے ساتھ معاملہ کرنا، رفیق اعلیٰ کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف. اور پھر آپ کا ہاتھ نیچے آیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی. ہندوستان پاکستان میں نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرو تو لوگ سمجھتے ہیں گستاخی ہے، جبکہ قرآن میں بار بار انبیاء کے لیے استعمال ہوا. کیا ہے وہ اور کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، سورہ بقرہ میں جب یعقوب کے پاس موت آئی. اب کسی نبی ولی کے بھی لیے موت بولے تو لوگ گستاخی سمجھتے ہیں. ابھی دیکھیے آگے قرآن نے کئی جگہ کہا انک میت، آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. تو موت کا تذکرہ نبی کے لیے گستاخی نہیں ہے. احمد رضا خان صاحب
اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے. پھر جب لوگوں نے دلیل پیش کی قرآن کی تو کہا کہ کچھ لمحے کے لیے موت آئی. تو علماء نے سوال کیا کہ کچھ لمحے کے لیے آئی تو گستاخی نہیں ہوئی, دیر کے لیے مانے تو گستاخی ہو گئی, یہ کون سا اصول ہے؟ کتنی دیر کے لیے اگر موت آئی تو گستاخی نہیں ہوگی, کتنی دیر کے لیے مانے تو گستاخی ہوگی. عجیب لوگ ہیں. صرف اللہ کی شان یہ ہے. ابھی جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی, وقت ہو گیا بس 1-2 منٹ, 1:30 بجے تک مجھے ٹائم دیا گیا تھا, 2 منٹ لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفات ہوئی آپ کی تو لوگوں کا برا حال ہوا. صحابہ کرام, بالکل صحابہ نے اللہ کے رسول سے جو محبت کی تھی دنیا میں کسی محبت کرنے والے نے کسی محبوب سے نہ کی ہے نہ کر پائے گا. ہاں, آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے مثال کا وقت نہیں ہے. آپ کی طرف آنے والے ہتھیاروں کو خوشی سے اپنے بدن پر لینے والے صحابہ کرام. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کچھ لوگ بے قابو, حضرت عمر نے تلوار نکال لیا تھا. یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ وفات ہو گئی. نہیں, جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے نا کچھ دنوں کے لیے, ایسے ہی گئے ہیں, واپس آئیں گے, اور جو بولے گا میں اس کو مار دوں گا. ابوبکر صدیق اپنے گھر سے سنہا سے آئے, گھوڑے پر سوار اترے, گھر میں داخل ہوئے, آپ کے حجرے میں گئے. آپ کے اوپر ایک دھاردار چادر تھی, سر ہٹایا, کسی سے بات نہیں کی, اور آپ کا سر ہٹایا, سر کھولا, آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا, رونے لگے. یار غار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ابوبکر صدیق کو تھی کسی کو نہیں تھی. کاش کا موقع ہوتا میں کچھ مثالیں دیتا. ہاں, غار میں, سفر ہجرت میں, جہاں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی طرف کوئی خطرہ آ رہا ہے تو مجھ پر آ جائے, چلے گا, میں ایک عام آدمی ہوں. اللہ کے رسول, اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا تو اسلامی دعوت کو نقصان ہوا. آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے, رونے لگے, اور کہا کہ آپ زندہ حالت میں مردہ حالت میں پسندیدہ شخص, خیر سب سے پاکیزہ آدمی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موتیں اکٹھا نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے, اور حضرت عمر کہہ رہے تھے تو آپ نے کہا حضرت عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو یہ حمد و صلات شروع کیے. سارے صحابہ کرام متوجہ ہو گئے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ ابوبکر کا درجہ زیادہ اونچا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر زیادہ فضیلت والی شخصیت کوئی بات کہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہاں, حضرت عمر کم درجے کے نہیں تھے, لیکن ابوبکر صدیق جب حمد و صلات کی سب لوگ متوجہ ہو گئے. اور آپ نے حمد و صلات کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ماتا کا لفظ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. کیا حضرت ابوبکر صدیق گستاخ ہیں؟ آپ کی وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ, تسلی دیکھیے, ایمان دیکھیے, ایسے میں صبر دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا ان لوگوں کو, خاص طور سے سیدنا ابوبکر صدیق تو واضح ہی ہیں. آپ کی موت پر کیا کردار پیش کیا, ہمارے محبوب گزر جائے تو ہمارے لیے نمونہ ہے. تو کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, یہ بھی توحید ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول, محمد تو بس اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ رسول, اس آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کیا اگر آپ کی موت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے, اسلام سے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی تو حضرت ابن عباس, حضرت انس وغیرہ کے بیانات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی آیت پڑھی ایسا صحابہ کو ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے, اور وہاں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کی زبان پر یہ آیت نہ ہو. قرآن پر ایمان تھا, قرآن کو مان لیا کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی موت اور قتل ہو سکتا ہے. تو سب کو تسلی ہو گئی. حضرت عمر نے کہا اس کے بعد میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں ڈھیر ہو گیا, زمین پر بیٹھ گیا. اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. آپ کی وفات کو قبول کیا. پھر خلافت کا معاملہ ہوا. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کا جو منظر میں نے دیکھا بچپن میں, کہ اس دن سے زیادہ خوشحال دن, جشن والا دن, خوشی کا دن کوئی نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے, ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے. اور اس دن سے غمزدہ, افسوس اور غم کا دن کوئی نہیں تھا جس دن آپ کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, لیکن آپ کو اور ہم کو نجات کا نسخہ دے گئے, دنیا میں ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کرنے کا نسخہ دے گئے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کوئی بھی خیر اور شر ہو, جو دنیا میں خیر ہو آخرت میں خیر ہو, سب بتایا. کوئی بھی شر ہو جو دنیا کے لیے نقصان دہ ہے آخرت کے لیے نقصان دہ, سب بتایا. کوئی چیز کمی نہیں چھوڑی. اس لیے کسی نئے دین کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, کسی نئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے.
اس دین کو سیکھیے، اس کی قدر و قیمت جانیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق سے کتنے فکر مند تھے، کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ رکھ کر آج تک پہنچایا ہے۔ اب اسے چھوڑ کر ہم ادھر ادھر کے منہج کو قبول کریں، شرک میں جائیں، بدعت و خرافات کو، دوسرے منہج کو قبول کریں، چور چرا کریں، صحیح حدیث کے کیڑے نکالیں اور دوسرے طریقوں کو اختیار کریں صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر، اس سے زیادہ ناقدری اس نعمت کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، اس سے بہتر کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ملے گا۔ اور ہر جمعہ میں کہا جاتا ہے آپ کا طریقہ سب سے بہتر ہے، اور ہر شخص یہ دہراتا ہے کہ آپ کے طریقے کو اختیار کریں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور دنیا میں مسلمانوں پر جو بھی مصیبت، بلا، پریشانی، عذاب آ رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول کی مخالفت سے بچنے والا اور سنت کی پابندی کرنے والا بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، فتنوں، پریشانیوں اور ہر قسم کے عذاب سے پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مخلد۔